بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرکچرل اور کمپیوٹیشنل بائیولوجی، نیو چیپٹر۔ اسٹرکچرل بائیولوجی ہم کہتے ہیں جو 3 ڈائمینشنل اسٹرکچرز ہوتے ہیں، جیسے پروٹینز، نیوکلک ایسڈز، ڈی این اے، آر این اے، لپڈ، کاربوہائیڈریٹ۔ ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو فنکشنز کو، ان کے رول کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے 3D اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل بائیولوجی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکس جو اسٹڈی کرنے میں 3D ہیلپ کرتی ہیں۔ ایکس رے کرسٹلوگرافی ہے، NMR ہے، نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس ہے، کریو الیکٹران مائکروسکوپی، مالیکولر ڈائنامک سائمولیشن، بائیو انفارمیٹک، کمپیوٹیشنل ماڈلنگ۔ ان ٹیکنیکس کے ذریعے ہم 3D اسٹرکچر کی اسٹڈی کرتے ہیں بائیو مالیکیولز کی۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تاکہ ہم بائیولوجیکل میکینزمز کو سمجھ سکیں، نئی ٹریٹمنٹس یعنی ہم ڈیولپ کر سکیں ڈیزیزز کے لیے، اور نئے جو بائیو مالیکیولز ہیں وہ ڈیزائن کر سکیں، نوول بائیو مالیکیولز، اور ڈیزیزز کے میکینزمز کو سمجھ سکیں۔ تو یہ اس کے مقاصد ہیں۔ اچھا، اس نے کہاں کہاں کام کیا ہے؟ تو ایک تو ڈرگ ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ میں اس کے کام ہے، ویکسین ڈیزائن کرنے میں، نیورولوجیکل جو بیماریاں ہیں، انزائم انجینئرنگ اسٹڈیز اور کینسر ریسرچ میں اس نے بہت ترقی ہوئی ہے، یعنی اسٹرکچرل بائیولوجی کی وجہ سے۔ آن لائن ڈیٹا بیس کی بات کریں تو بایو مالیکول اسٹرکچرز کی، تو ہمارے پاس جو پروٹین ڈیٹا بینک ہے یا PDB، ایک آن لائن ڈیٹا بیس ویب سائٹ ہے۔ اس کے اندر بایو مالیکیول کے 3D اسٹرکچر سٹور ہیں۔ اس کا وہ جو اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ DNA، RNA، پروٹین کے اسٹرکچر سیو ہیں، 3 ڈائمینشنل انفارمیشن ہے بایو مالیکیول کی، اور ریسرچ میں اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے، سائنٹسٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسٹرکچر اور فنکشن آف بایو مالیکیول یہ پروٹین ڈیٹا بینک ہم یوز کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ڈرگ کو ڈیزائن کرنے میں اور ریسرچ میں اس سے ہیلپ لیتے ہیں PDB سے، جیسے انسولین کا 3D اسٹرکچر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پروٹین ڈیٹا بیس لائن میں اسٹور فارم میں ہے۔ امپورٹنس کی بات کریں ڈسکوری کی تو 1971 میں ہوا، اور یہ ورلڈ وائڈ پروٹین ڈیٹا بینک یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن ہے۔ ابھی تک انہوں نے 1,80,000 بایو مالیکیولز کے اسٹرکچر اس میں شامل ہیں۔ بات کریں ہم کمپیوٹیشنل بائیولوجی کی تو اس میں کمپیوٹر میں میتھمیٹکس یوز کی جاتی ہے تاکہ بائیولوجیکل ڈیٹا کو اسٹڈی کریں۔ جین انالیسس میں ہیلپ کرتا ہے، پروٹین اسٹرکچر پریڈکشن، ڈیزیزز ریسرچ۔ اچھا، ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنے میں، بائیولوجیکل سسٹمز کو انڈرسٹینڈ کرنے، جین ریگولیشن فنکشن اور ڈیٹا انالیسس کے لیے یوز کیا جاتا ہے مختلف یعنی پروٹینز یا بایو مالیکیولز کا۔ اس میں جو ٹولز یوز ہوتے ہیں، الگوریتھم، سافٹ ویئر، ڈیٹا بیسز، اور یہ ایوولوشنری بائیولوجی کمپیوٹیشنل یعنی جس میں کمپیوٹر میتھڈز جو یوز کیے جاتے ہیں کمپیوٹر کو ایوولوشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو یہ ایوولوشنل بائیولوجی کہلاتا ہے۔ اس میں ہم ایوولوشن کی اسٹڈیز کرتے ہیں DNA سیکوینس، RNA سیکوینس، پروٹین سیکوینس کے ذریعے۔ دوسرا، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایوولوشنری ریلیشن اور کامن انسیسٹری، اور یہ انالائز کرتے ہیں ڈیٹا بیس آف جینومکس کے ذریعے اور دوسرے بائیولوجیکل انفارمیشن سے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیکوینس یعنی ہومولوگی، تو اس میں سملرٹیز اور ریلیشن شپ دیکھتے ہیں بٹوین بائیولوجیکل سیکوینسز جیسے DNA، RNA، پروٹین میں۔ اس میں کامن ایوولوشنری اوریجن شو ہوتا ہے۔ سملر سیکوینس کا مطلب ہے یہ آرگنزم ریلیٹڈ ہیں، اور اس سے ہمیں انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے جین فنکشن اور ایوولوشن، جیسے پروٹین سیکوینس ہے بہت سارے اسپیشیز میں۔ اسٹرکچرل ہومولوگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 3D جو اسٹرکچر ہوتے ہیں اسپیشیز کے، بایو مالیکیولز کے، اور اسٹرکچر وہ سیکوینس ہوتا ہے ڈفرینٹ، اور یہ کامن انسیسٹری شو کرتا ہے، اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین اسٹرکچر اور
فنکشن جیسے سم پروٹین اسٹرکچر ہیں ڈفرینٹ میملز میں، جیسے مایوگلوبین